جدید دور کی ایجادات نے یہ واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ کیسے واضح کیا؟ دیکھیں، ہماری جیب میں موبائل آ گیا، چھوٹا نہیں، اب تو بڑا موبائل آ گیا۔ اس بڑے موبائل میں کہاں کہاں کی خبریں آتی ہیں؟ کل دنیا میں۔ یہاں کا میسج کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ کل دنیا میں۔ جب اللہ نے یہ ایجادات بندوں کو سمجھ دے کر ایجادات کروا لی تو ان ایجادات نے واضح کیا کہ ایک پیغمبر کا پیغام کل دنیا میں جا سکتا ہے۔ جب ایک پیغمبر کا پیغام کل دنیا میں جا سکتا ہے تو کسی اور پیغمبر کی کیا ضرورت؟ آفتاب طلوع ہونے سے اندھیرا نہ رہا، اندھیرا نہ رہا تو نہ لالٹین کی ضرورت ہے، نہ چراغ کی، نہ لائٹ کی۔ اب وہ روشنی دے رہا ہے۔ سفید دن میں بھی، چمکتے سورج کے ہوتے بھی اگر کوئی لالٹین روشن کرے گا تو دنیا اسے پاگل کہے گی۔ بھئی اب تمہاری لالٹین کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آفتاب نکل چکا ہے۔ آج اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات لیے پھرے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل لیے پھرے تو وہ لالٹین لیے پھر رہا ہے جبکہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے۔ تورات کے چراغ نے، انجیل کے دیے نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ کل دنیا کے لیے ہے، اور وہ کل دنیا کو کام بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ چراغ اور دیا کل دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ ایک آفتاب ہے جو کل دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہ آفتاب نبوت بھیج دیا جس کے بعد اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہیں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات۔ وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ آج کل آپ لوگ بڑی موبائل استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر کلپ نہ سنا کریں، چاہے کوئی اتنی بڑی داڑھی والا ہو اور وہ کوئی دینی بات کرے، جب تک آپ کو یہ تحقیق نہ ہو کہ میرے مسلک اور عقیدے کا ہے تب تک آپ اس کی بات نہ سنیں۔ لیکن ہمارا نوجوان ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دل میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر امت تک تشریف لائے ہیں، ایسی کسی ایک یقینی اور ضروری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور شک کرنے سے بھی ایمان نہیں رہتا۔ اب آپ ہر کلپ سنیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو دین کی بہت سی باتوں میں شک پیدا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ منکر ہو جائیں۔ شک سے ایمان گیا اور انکار سے بھی ایمان گیا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور لے کر آئے اس سب کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کے اعتبار سے بھولے بن جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس راستے پر ہو جس پر میں ہوں۔ کوئی مولوی کدھر بھی چل رہا ہو، کوئی فرقہ کہیں بھی چل رہا ہو، پہلے یہ دیکھو کہ اس کی چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دن رات، اس کی غمی خوشی، اس کا طرز طریقہ حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ دوسری صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے، وہ صحابہ کرام کے پیچھے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میرے پاس تو علم نہیں، میں سنت کو کیسے جانوں گا، صحابہ کرام کے طریقے کو کیسے جانوں گا، میرے پاس تو علم نہیں، تو ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کے پیچھے چلنا چاہو کئی دن اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، عمل قول، یہ سب دیکھ لو وہ کیسا آدمی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ هو الذي أرسل رسوله، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا پیغمبر بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالی اس کے پیغمبر اس دین حق کو باقی سارے دینوں پر غلبہ عطا
کریں، غالب کریں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے رسول کے بھیجنے سے کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، یعنی اللہ کی پہچان جہاں دوسرے ذریعوں سے ہو سکتی ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کو سمجھنا جہاں دوسرے ذریعوں سے ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کی قدرت کے دلائل، اس کی توحید کے دلائل، اس کی فرمائیاں، کاریگریاں، ان کو دیکھنے سے جیسے اللہ کا تعارف ہو سکتا ہے، ایسے اللہ کے تعارف کرانے کے لیے اللہ کے ایک پیغمبر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ کون ہے؟ جس نے نبی بھیجا۔ نبی کون ہے؟ جسے اللہ نے بھیجا۔ یہ تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ارسل رسولہ، ایک بھیجنے والا ہے اور ایک بھیجا ہوا ہے۔ بھیجنے والا اور بھیجا ہوا ایک نہیں ہوتا، اور بھیجنے والا اور بھیجا ہوا برابر نہیں ہوتے۔ بھیجنے والا بڑا ہوتا ہے، بھیجا ہوا چھوٹا ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، یہ پیغام لے کر اسے یہ پیغام پہنچاؤ۔ باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے۔ ایسے ہی استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے، اسکول کا ماسٹر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے، ایسے ہی بڑا اپنے چھوٹے سے کہتا ہے کہ میرا یہ پیغام فلاں تک پہنچاؤ۔ تو بھیجنے والا بڑا ہوتا ہے، بھیجا ہوا چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے چھوٹے ہیں۔ ہاں، اللہ کی ساری مخلوق سے بڑے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے، اے انسانیت کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، معلوم بھی ہوتا ہے جیسے آپ کے منور چہرے سے چاند کو بھی نور ملا۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ویسی تعریف نہیں ہو سکتی جیسے تعریف کرنے کا حق ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد کوئی بڑا ہے تو وہ آپ بھی ہیں۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے بڑے ہیں، اللہ سے چھوٹے ہیں۔ پھر بھیجا ہوا وہ پیغام پہنچاتا ہے جو بھیجنے والے نے پیغام دیا ہوتا ہے۔ رسول کا معنی اور مفہوم اللہ سے پیغام لے کر ان کو پیغام پہنچانا جن کی طرف اللہ نے بھیجا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ نے پیغام دیا، پہنچانا کس کو ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو کل انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کل کائنات کے لیے ہے، کل انسانیت کے لیے ہے۔ اب جب آپ کل انسانیت کے لیے ہیں تو آپ پیغمبر اور رسول ہیں، اور انسانیت میں کوئی اور بچا نہیں جس کے لیے کسی اور پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت ہو، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نبی رسول نہیں ہو۔ جدید دور کی ایجادات نے یہ واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ کیسے واضح کیا؟ دیکھیں، ہماری جیب میں موبائل آ گیا، چھوٹا نہیں، اب تو بڑا موبائل آ گیا۔ اس بڑے موبائل میں کہاں کہاں کی خبریں آتی ہیں؟ کل دنیا میں۔ یہاں کا میسج کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ کل دنیا میں۔ جب اللہ نے یہ ایجادات بندوں کو سمجھ دے کر ایجادات کروا لی تو ان ایجادات نے واضح کیا کہ ایک پیغمبر کا پیغام کل دنیا میں جا سکتا ہے۔ جب ایک پیغمبر کا پیغام کل دنیا میں جا سکتا ہے تو کسی اور پیغمبر کی کیا ضرورت؟ دوسری بات،
جو پیغمبر اللہ نے بھیجا 40 سال کے بعد سے لے کر 63 سال تک 23 سال میں اللہ نے وہ ساری ہدایات اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما کے کل انسانیت کو دے دی۔ وہ ہدایات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے کے بھی کام آئے، تابعین کے کام آئے، تبع تابعین کے کام آئے، اور ان کے بعد والے ہر دور والوں کے کام آئے، حتیٰ کہ قیامت تک کے آخری انسان تک وہ کام آئے۔ ایسا کوئی عقیدہ نہیں رہ گیا جس کی رہنمائی پیغمبر کی وحی نے نہ کی ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا جس کی رہنمائی پیغمبر پر اترنے والی وحی نے نہ کی ہو۔ تو جب مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، عقیدہ بھی کوئی نہیں رہا، تو پھر اور کتاب آنے کی اور مزید وحی اترنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جب مزید وحی کی اور مزید اللہ کے احکامات کی ضرورت نہیں رہی، تو جس پر احکامات اترا کرتے ہیں وہ تو نبی رسول ہوتا ہے، تو پھر نبی رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا ایمان ہے نا، قرآن پاک میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری حج فرماتے ہیں، اس حج کا نام حجۃ الوداع ہے، جس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حج کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ کے مجمع میں کئی تازہ ہدایات بھی دیتے ہیں، جس میں حقوق اللہ حقوق العباد کا بیان فرمایا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے قرآن پاک کی نئی اترنے والی آیت بھی سنا دی۔ کون سی والی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج 9 ذی الحجہ، نبی کے حجۃ الوداع والے سال والے 9 ذی الحجہ کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل و مکمل کر لیا، اور میں نے دین والی عظیم نعمت تم پر پوری کر لی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ نعمت مکمل ہو گئی کیونکہ دین کامل و مکمل ہو گیا۔ یا تو کوئی مسلمان کلمہ گو قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کرے اور کہے دین نبی پر مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے نئے نبی اور نئی وحی کی ضرورت تھی، اور اگر اس آیت کو مانے گا تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ حضور کے بعد کسی اور نبی کی اور کسی اور وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے ایک اور طریقے سے یوں سمجھایا، جب اندھیرا ہو چراغ کی ضرورت ہے، لالٹین کی ضرورت ہے۔ اب لالٹین کا دور ختم ہو گیا، چراغ کا دور بھی ختم ہو، موم بتی کی ضرورت ہے اور لائٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک اندھیرا رہے، اور وہ ہماری چھوٹی سی لائٹ وہاں تک کام کرے گی جہاں تک اس کی روشنی پہنچے گی، آگے کام نہیں کرے گی۔ پچھلے پیغمبر جو تھے، ہر پیغمبر کی مثال چراغ، لالٹین اور لائٹ کی ہے، اس لیے ہر پیغمبر اپنی قوم تک تھا، اپنے علاقے تک تھا، کل دنیا کا پیغمبر نہیں تھا، کل دنیا کا نبی نہیں تھا۔ لیکن یہ لائٹیں اور ان چیزوں کی ضرورت کب تک ہے؟ جب تک اندھیرا ہو، رات ہو۔ لیکن آفتاب طلوع ہونے سے اندھیرا نہ رہا، اندھیرا نہ رہا تو نہ لالٹین کی ضرورت ہے، نہ چراغ کی، نہ لائٹ کی، اب وہ روشنی دے رہا ہے۔ سفید دن میں بھی، چمکتے سورج کے ہوتے بھی اگر کوئی لالٹین روشن کرے گا تو دنیا اسے پاگل کہے گی، بھئی اب تمہاری لالٹین کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آفتاب نکل چکا ہے۔ آج اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات لیے پھرے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل لیے پھرے، تو وہ لالٹین لیے پھر رہا ہے جبکہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے۔ تورات کے چراغ نے، انجیل کے دیے نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ کل دنیا کے لیے ہے، اور وہ کل دنیا کو کام بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ چراغ اور دیا کل دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ ایک آفتاب ہے جو کل دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہ آفتاب نبوت بھیج دیا
جس کے بعد اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں اتریں گے، اس وقت آسمان پر ہیں۔ یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل سے حفاظت کے لیے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، قرآن پاک ہے۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین پر اترنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ٹائم قریب ہو، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر انجیل نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھوائیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور یہی کلمہ پڑھوائیں گے۔ انجیل نہیں چلے گی، قرآن چلے گا۔ انجیل تو رہی ہی نہیں، لیکن انجیل والے انجیل ہی پھرتے ہیں، وہ تو رہی ہی نہیں۔ خود انجیل والوں کو انجیل کی زبان ہی معلوم نہیں، عبرانی یا سریانی جو زبان بھی تھی، آج انجیل اس زبان میں نہیں ہے، لیکن انجیل والے ہیں وہ ضد پر ہیں۔ جبکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تھے تو انجیل والوں کو پیغام دے گئے تھے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں اور اپنے سے پہلی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد پیغمبر آئیں گے، نام ان کا احمد ہوگا۔ اب خوشخبری دینے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا انکار کر دینا، اس کی پیغمبری کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو پیغمبر کہہ گیا کہ میرے بعد احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ان پر ایمان لانا۔ عیسائی ہیں جو پیغمبر کی بات نہیں مانتے، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتے، اور جب پیغمبر تشریف لائیں گے تو کیا پڑھوائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ تورات کا کوئی ورق ان کو ملا، اس ورق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی تھی، صفات لکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ورق لیا اور خوش ہوئے، کس بات پر؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور اٹھا لیا اور یہ سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا تو آپ بھی خوش ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوش ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے تورات کا یہ ورق ملا ہے اور اس میں آپ کی تعریف لکھی ہے، اور پھر پڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ تو بس پڑھ رہے ہیں اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی غصہ آیا کرتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک ایسے سرخ ہو جاتا تھا جیسے آپ کے چہرہ مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی غصہ ہوتے ہیں، جب غلطی کریں گے اور مولوی غصہ ہوں گے تو یہ نبی کی سنت، ناراضگی کا اظہار کرنا، خفگی کا اظہار کرنا، آپ کی غلطی پر افسوس کے لیے ان کے چہرے پہ تبدیلی آنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ حضور کے چہرے پر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصے سے مخاطب کر کے فرمایا، ثقلت کا امک الا ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ماں تجھے گم پائے تو رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ تورات پڑھ کیوں رہے ہو؟ قرآن نازل ہو چکا اور اس کے بعد تورات پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں کیا لکھا تھا؟ حضور کی تعریف۔ اتنی تورات پڑھنا بھی حضور کو ناپسند ہے، تورات میں سے حضور کی تعریف پڑھو یہ بھی ناپسند ہے۔ اب پڑھنے کے لیے کیا آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو زبان پر کلمے جاری ہوئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں
میں دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کلمات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے فرمایا، عمر تم تورات لیے پھرتے ہو، واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اللہ کی قسم اگر تورات والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہوتے، میرے پیچھے چلتے، میرے پیچھے چلے بغیر نہ چل سکتے۔ ان کے لیے جائز ہی نہ ہوتا، ان کے لیے گنجائش ہی نہ ہوتی میری اتباع کے بغیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن کلمہ پڑھیں گے کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور کے امتی نبی ہوتے ہوئے، حضور کے نائب اور خلیفہ ہو کر آپ والی شریعت نافذ کریں گے دنیا میں۔ تورات انجیل والے چاہتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت دنیا میں عام ہو اور دنیا میں نافذ ہو، ان کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے سے پچھلے پیغمبروں کے ناموں کی حفاظت اور ان کا ذکر نہ ہوتا تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اور باقی انسانیت کو پچھلے پیغمبروں کے نام تک نہ آتے۔ یہ حضور پر اترنے والی وحی کی برکت ہے، ان پیغمبروں کے نام محفوظ ہو گئے، ان کی تعلیمات محفوظ ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ آفتاب نبوت اتر چکا، نکل چکا، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات اور سمجھے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ رسول ہو، یہ میرے رسول ہیں۔ رسول کا معنی بتایا بھیجا ہوا، جس کو پیغام دیا گیا ہو۔ اسے یہ بات واضح ہو گئی، پیغمبر نے جو پہنچایا خدا کا پیغام پہنچایا۔ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہیں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات۔ وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ آج کل آپ لوگ بڑی موبائل استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر کلپ نہ سنا کریں، چاہے کوئی اتنی بڑی داڑھی والا ہو اور وہ کوئی دینی بات کرے، جب تک آپ کو یہ تحقیق نہ ہو کہ میرے مسلک اور عقیدے کا ہے، تب تک آپ اس کی بات نہ سنیں۔ لیکن ہمارا نوجوان ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دل میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر امت تک تشریف لائے ہیں، ایسی کسی ایک یقینی اور ضروری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور شک کرنے سے بھی ایمان نہیں رہتا۔ اب آپ ہر کلپ سنیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو دین کی بہت سی باتوں میں شک پیدا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ منکر ہو جائیں۔ شک سے ایمان گیا اور انکار سے بھی ایمان گیا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور لے کر آئے اس سب کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ اب اس سب کو سچا اگر نہ مانے آدمی، یا اس میں سے کچھ کو سچا اور کچھ کو جھوٹا مانے، ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ سب کو سچا ماننا ہے۔ اللہ سچے ہیں، جبرائیل سچے ہیں، نبی سچے ہیں، صحابہ بھی سچے ہیں، جنہوں نے امت تک وہ دین پہنچایا نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ سب سچے ہیں۔ وہ حجۃ الوداع کا قصہ جو میں نے ذکر کیا تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانے کے بعد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم حاضرین غائبین تک پہنچاؤ۔ غائبین کون تھے؟ جو چاہے اس زمانے کے ہوں یا بعد والے ہوں، جو حجۃ الوداع میں حاضر نہیں ہو سکے، اس زمانے کے ہوں یا بعد والے، ڈیوٹی لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تک تم نے پہنچانا ہے۔ جیسے اللہ نے ڈیوٹی لگائی، میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے میری وحی امت تک پہنچانا۔ اللہ کے حبیب نے ڈیوٹی لگائی، میرے صحابہ تمہاری ذمہ داری ہے میری پہنچائی ہوئی امت تک پہنچانا۔
جو جبرائیل پر اعتماد نہ کرے وہ بھی مومن نہیں بن سکتا، جو حضور پر اعتماد نہ کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، اور جو صحابہ پر اعتماد نہ کرے وہ بھی۔ اس لیے کہ صحابہ نے وہ پہنچایا جو حضور نے فرمایا، حضور نے وہ فرمایا جو جبرائیل نے پہنچایا، جبرائیل نے وہ پہنچایا جو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ راوی ہیں نا ہمارے دین کے۔ اچھا، ایک وقت ایسا بھی آیا بھائی جب آفتاب نبوت ہماری فضا سے غروب ہوا ہے، توجہ فرمانا، ایک وقت ایسا آیا ہے جب آفتاب نبوت ہماری فضا سے غروب ہو گیا ہے، یعنی 63 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے جہاں کے لیے بلا لیا، تو اب آپ ہماری فضا سے چلے گئے دوسرے جہاں کی فضا میں۔ توجہ کرنا، توجہ، یہ سورج رات کو دوسری فضا میں چلا جاتا ہے، یہ جو ابھی آپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ رات کو دوسری فضا میں چلا جاتا ہے، اور جب یہ دوسری فضا میں چلا جاتا ہے اس وقت رات کو کیا کچھ چمک رہا ہوتا ہے بھائی؟ توجہ فرمائیں، چاند اور ستارے ہوتے ہیں۔ چاند تو کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، لیکن ستارے ہر رات کو ہوتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ اپنے پیچھے ستارے چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا، میری امت والو، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے جنت کا راہ لوگے۔ صحابہ کرام کا راستہ جنت کا راستہ ہے، وہ ستارہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گا۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کشتیوں میں سوار لوگ، جہازوں میں، یہ سمندری جہازوں میں سوار لوگ پہلے زمانہ میں ستارے دیکھ کے راستہ معلوم کرتے تھے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور دنیا جہاں جہالت کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا اندھیرا ہے، کفر و شرک و بدعت اور کتنے کچھ برائیاں ہیں، اس اندھیرے میں راستہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی ستارے ہیں۔ کون سے والے؟ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کے پیچھے چال پڑو تمہیں راستہ مل جائے گا، جنت کا راستہ مل جائے گا۔ اس لیے کہ میرے نبی کا صحابی جب ستارہ ہے تو ستارے اس راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پہ اللہ چلاتے ہیں۔ کوئی ستارہ آسمان کا ادھر اور ادھر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت کی ہے کہ یہ جنت کا راستہ چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہی ہے، اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مکہ مکرمہ والے نبی کے صحابہ جنہوں نے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ اقامت اختیار کی تھی، اور مدینہ منورہ والے نبی کے انصار صحابہ، وہ مہاجرین یہ انصار، اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ کامیاب ہیں، میں نے ان کے لیے جنت بنا لی ہے۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، صحابہ کرام تو ہوئے جنتی، مہاجرین بھی انصار بھی، اب بعد والے کدھر کو چلیں؟ اللہ نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ ان مہاجرین و انصار کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنتی۔ یہ قرآن شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، آپ نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل 72 فرقے ہوئی، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقے ہوگی، وہ 72 ہوئے، میری امت 73 فرقے ہوگی، کلہم فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے سارے دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فکر ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ کہیں دوزخیوں میں ہم تو نہیں، اور جنتی کون سے ہیں وہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جنتی جو ہوگا وہ ارشاد فرمائیں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں ہوں، اور اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میرے صحابہ کرام ہیں۔
لوگ کہتے ہیں یہ جی کیا کریں گے، وہ فرقہ وہ مولوی وہ مولوی۔ راستہ متعین ہے، لوگوں کو دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے سمجھ ہے، فلاں دکاندار سے یہ چیز لینی ہے، فلاں سے نہیں لینی، اس قسم کی چیز لینی ہے اور اس قسم کی نہیں لینی۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کے اعتبار سے بھولے بن جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس راستے پر ہو جس پر میں ہوں، کوئی مولوی کدھر بھی چل رہا ہو، کوئی فرقہ کہیں بھی چل رہا ہو، پہلے یہ دیکھو کہ اس کی چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دن رات، اس کی غمی خوشی، اس کا طرز طریقہ حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ دوسری صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے، وہ صحابہ کرام کے پیچھے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ بھی میرے پاس تو علم نہیں، میں سنت کو کیسے جانوں گا، صحابہ کرام کے طریقے کو کیسے جانوں گا، میرے پاس تو علم نہیں، تو ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کے پیچھے چلنا چاہو کئی دن اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، عمل قول، یہ سب دیکھ لو وہ کیسا آدمی ہے۔ یہ دیکھو کہ جس کے پیچھے میں چلنا چاہ رہا ہوں وہ خود کیسا چل رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا دن رات کیسا ہے، سچا اور سچا آدمی ہے، خالص اور مخلص ہے، لالچی نہیں، دنیا سے محبت نہیں، اللہ سے غافل نہیں۔ یہ باتیں تو ہر کسی کو سمجھ آتی ہیں، یہ بھی باتیں آپ کو سمجھنا ہے۔ اس کا گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کی 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں، فراڈی تو نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتا، 2 نمبری تو نہیں کرتا، زبان سے کبھی بہتان الزام وغیرہ غلط باتیں نکلتی ہیں، اتنا تو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اگر یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے تو اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور برتاؤ کیسا ہے، اس کا لین دین اور معاملات کیسے ہیں۔ بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی تو اسی کی اختیار میں ہے۔ آپ سے قرض لیا، دبا تو نہیں گیا، آپ کے ساتھ 2 نمبری تو نہیں کی۔ ایسے سچے سچے خالص و مخلص کے پیچھے چلو، وہ آپ کو ٹھیک راہ پہ چلائے۔ ہمارے حضرت والا مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ نے لفظ فرمائے تھے، دین سے خارج جس بندے کو سچے دین کی طلب ہو، وہ مثلاً بے دین راہبروں کے پاس بھی کچھ دن گزارے اور مسلمان علماء کے پاس بھی کچھ دن گزارے، بھی بعمل علماء، ہر کوئی نہیں، جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، دیکھے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی کہاں سے آتی ہے، بس سمجھ لے وہ پھر اللہ والا ہے، سمجھ لے کہ حق راستہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا